لیکن مظاہرے کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ وعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم مسلمان بھائیوں بہنوں اور مجاہد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ سے ہمارا درس محاور المقاومہ یعنی عالمی جہاد کے پہلوؤں کے سلسلے میں جاری ہے. 3 پہلوؤں کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے. پہلا پہلو ہے دینی، دوسرا پہلو ہے سیاسی اور تیسرا پہلو ہے عسکری. ان تینوں پہلوؤں کو ذکر کرنے کے بعد استاد محترم یہاں 7 نکات اور 2 تنبیہات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. ایک نقطے کا ذکر ہم گزشتہ سبق میں کر چکے ہیں. آج ہمارا درس دوسرے نقطے سے شروع ہوگا. استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان فعل الجہاد والمقاومة المسلحة لا يأتي من فراغ ولا يتحول إلى ظاهرة بالحجم المطلوب ما لم يولده مناخ جہاد فوری. جہاد کا کام اور مسلح جدوجہد کا کام یہ خود بخود وجود میں نہیں آ جاتا اور نہ ہی یہ مطلوبہ مقدار میں پیدا ہوتا ہے جب تک اسے ایک انقلابی اور جہادی ماحول میسر نہ آئے. اور یہ انقلابی جہادی ماحول اسے پیدا کرنے کے لیے اور اسے وجود میں لانے کے لیے بہت سارے غیر قتالی کام کرنے پڑتے ہیں، بہت سارے غیر جنگی کام کرنے پڑتے ہیں. دعوت کا کام اور اعلام، تبلیغات و ترغیبات کا کام، تربیت اور دینی ثقافتی اور اساسی بنیادوں کی حفاظت اور اسلامی عقیدہ اور احکام شریعت جو کہ مسلمان کے دل کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اسے مطمئن کرتا ہے کہ جہاد کا کام جو ہے ایک شرعی دینی فریضہ ہے اور یہ قتال ایک واجب ہے. جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوگا، دعوت کا کام نہیں ہوگا اور تبلیغات کا کام نہیں ہوگا، اس وقت تک لوگ اسلحے اٹھانے پر راضی نہیں ہوں گے، مطمئن نہیں ہوں گے. اور جب لوگ اسلحہ اٹھانے پر راضی ہو جائیں گے تو ایک انقلابی جہادی ماحول وجود میں آئے گا اور اسی کے نتیجے میں پوری دنیا میں جہاد کا کام ہو سکتا ہے. اور مطلوبہ مقدار جو ہمیں چاہیے وہ کیا ہے؟ عالمی سطح پر. عالمی سطح پر جہاد کے لیے ہمیں بہت بڑے ماحول کی ضرورت ہے اور اس ماحول کو بنانے کے لیے ہمیں دعوت جہاد کی ضرورت ہے. لوگوں میں اس فکر کی تبلیغ کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اسلامی عقیدے کو سمجھ سکیں، شرعی احکام کو سمجھ سکیں اور ان کے دل مطمئن ہو کہ واقعی قتل و قتال اور اللہ کے راستے میں جنگ کرنا یہ ایک شرعی فریضہ ہے اور ایک دینی ذمہ داری ہے. تیسرا نقطہ ہے فکری پس منظر اور سیاسی سوجھ بوجھ اور منہجی اور تحریکی فکر یہ ہر مسلمان شخص کے ذہن اور اس کے ضمیر میں پیدا ہونے والے دینی اعتقاد کی ایک لازمی بنیاد ہے. کہ ایک شخص کے اندر ایک دینی اعتقاد اور دینی نظریہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ایک فکری پس منظر بھی ہو اور ایک سیاسی سمجھ بوجھ اس کے اندر ہونی چاہیے اور اسے منہج کی سمجھ ہونی چاہیے اور کام کرنے کی تحریکی سمجھ اس کے اندر ہونی چاہیے تاکہ آگے جا کر یہ عقیدہ جس کے پس منظر میں یہ تمام باتیں موجود ہیں کہ وہ سیاست کو بھی سمجھتا ہے، منہج کو بھی سمجھتا ہے اور تحریکی کاموں کو بھی سمجھتا ہے اور ایک فکری پس منظر اس کے پاس موجود ہے، تو یہ آخر جا کر کس نتیجے پر پہنچتا ہے؟ ممارسہ فعلیہ للقتال والمقاومہ، عملی طور پر جنگ کرنے اور جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کفرد مجاہد یحمل عقیدۃ جہادیہ، ایک مجاہد فرد کی طرح جس کے پاس جہادی عقیدہ بھی ہوتا ہے اور قتال کا ارادہ بھی ہوتا ہے اور دینی جذبات بھی اس کے اندر ہوتے ہیں اور یہ تمام چیزیں مل کر اسے
عملی طور پر کام کرنے اور عملی طور پر کارروائی کرنے پر اکساتے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ رد عمل ہوگا اس پر صبر کرنے پر بھی اسے حوصلہ ملتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک عقیدہ موجود ہے کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں، اور پھر وہ اسے اس عقیدے کو، اس فکر کو، جہادی اور قتالی نظریات کو لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے اور لوگوں کو مکمل بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں آپ لوگ بھی کریں۔ چوتھا نقطہ، جہاد کے میدان کی طرف نکلنا اور عملی طور پر جہاد کرنا، امریکہ اور اس کے حلیفوں کے خلاف اسلحہ اٹھانا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے اپنے ملکوں میں منافقین اور مرتدین کے خلاف جنگ کا ہونا اور ان کے ذرائع ابلاغ میں بدنامی کا شکار ہونا اور ان کے استخبارات کے جواسیس کا، جاسوسوں کا آپ کے پیچھے لگ جانا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ جہاد کے لوازمات میں سے ہے۔ آپ نے جہاد شروع کیا، بس فوراً رد عمل اس کا شروع ہوگا۔ اس لیے عادتاً امت میں بہت ہی کم لوگ یہ کام کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں، جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے بہت کم لوگ راضی ہوتے ہیں، بس وہی لوگ راضی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان، عزیمت، اطمینان اور ارادہ جو ہے مکمل آخری درجے تک جا پہنچتا ہے، یعنی کام کرنے کی حد تک کہ خود میں ابھی کارروائی میں شریک ہوں گا۔ جبکہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اس بات کا ادراک بھی رکھتا ہے اور اطمینان بھی ہے اسے کہ دشمن کے خلاف لڑنا چاہیے اور دشمن کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، جنگ کرنی چاہیے، لیکن اس کا جو ارادہ ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ وہ کسی کافر کا خون بہائے، وہ اس کے ایمان کا درجہ اتنا نہیں ہوتا کہ سنام الاسلام، جہاد فی سبیل اللہ جو کہ اسلام کی سب سے بلند ترین عبادت ہے، اس تک پہنچنے میں اس کا ارادہ اسے مدد نہیں دیتا۔ اور بہت سارے ان لوگوں میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو شرعی طور پر معذور ہوتے ہیں، مثال کے طور پر عورتیں ہو گئیں، بوڑھے لوگ ہو گئے، شرعی اعتبار سے جہاد کا کام کرنے اور قتال فی سبیل اللہ کے فریضے کو ادا کرنے سے جو لوگ معذور ہوتے ہیں یا کسی شرعی سبب اور حقیقی سبب کی وجہ سے معذور نہیں ہیں لیکن کر نہیں پاتے، اعضاء وغیرہ ان کے ٹھیک ٹھاک ہیں، حواس وغیرہ سلامت ہیں، لیکن کچھ آزار ان کے موجود ہیں جو شرعاً مقبول ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو کہ گمانوں کی بنیاد پر اور خوف اور ڈر کی بنیاد پر جنگ کے میدان میں نہیں نکلتے، اس لیے کہ یقین ان کا کمزور ہے یا مادی امکانیات کو دیکھ کر وہ ڈر جاتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس ہیلی کاپٹر اور جہاز ہے اور آپ کے پاس ایک یہ ڈنڈا ہے اور کلاشنکوف ہے اور آپ چاہتے ہو کہ پورے امریکہ کو بھگاؤ یہاں سے، تو وہ جہاد کے میدان میں نہیں نکلتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ نکلتے نہیں، اگرچہ ان کو اطمینان ہے، ان کے دل مطمئن ہے کہ یہ امریکہ دشمن ہے، یہود دشمن ہے اور ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، جنگ کرنی چاہیے اور سب کچھ، لیکن جہاد کے میدان میں نکل کر کسی کافر کے گلے کو کاٹنا یہ ان کے تصور سے باہر ہے، اور اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، یا شرعی اعذار کی وجہ سے یا غیر شرعی ناقابل قبول اعذار کی وجہ سے، بہانوں کی وجہ سے، بہرحال وہ جنگ کے میدان میں نہیں نکلتا۔ فما دور هؤلاء في هذه المواجهة، تو ایسے لوگوں کا اس عالمی جہاد میں کیا کردار ہوگا، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھر بیٹھ جائیں؟ نہیں، لا شک ان لهم دورا مهما بالغ الاهمیہ، استاد یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا ایک اہم کردار موجود ہے جسے وہ پرامن جہاد کے میدانوں میں ادا کر سکتے ہیں، وهو العمل فی المجالات، اور وہ کیا ہے؟ دوسرے نمبر کے نقطے میں جو میدان بتائے گئے ہیں ان میں کام کرنا، دعوت، نشر و اشاعت، تالیف و تصنیف اور لوگوں کو جہاد کی طرف بلانا۔ خود وہ شخص میدان میں نہیں نکل سکتا ہے تو خیر وہ اپنا کام جانے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے بیکار نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اسے خود بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بیکار نہ رکھے، بلکہ جہاں تک ہو سکے دعوتی کاموں میں حصہ لے، نشر و اشاعت کے کاموں میں حصہ لے،
اور اسی طرح تربیت، اسلامی عقیدے اور شرعی احکام جو جہاد سے متعلق ہے ان کو لوگوں کو بیان کرے، اور اس زمانے میں جو نشر و اشاعت کے ذرائع ہیں ان سے فائدہ اٹھائے، انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے سے الی آخری۔ اگرچہ ان کا پہلا کردار تو پہلے نقطے میں بیان ہو چکا ہے کہ اگر آپ کا عذر شرعی نہیں ہے تو آپ کو جنگ کے میدان میں نکلنا چاہیے، اور یہ بات کسی کے ذہن سے نہیں نکلنی چاہیے۔ جہاد کا جو اعلیٰ ترین مرتبہ ہے وہ قتال ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر کافروں کی گردنیں کاٹنا اور اپنی گردن کٹوانا، اور یہ سب سے اعلیٰ اور بلند مرتبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جب حی علی الجہاد کی صدا سنائی دیتی تھی تو وہ حضرات قلم و کتاب لے کر باہر نہیں آتے تھے، بلکہ وہ تلوار اور نیزے لے کر گھوڑوں پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کے حقیقی معنی قتال فی سبیل اللہ ہے، لیکن اس کے جو لوازمات ہیں، دوسرے مطالبے ہیں، ان کو جو پورا کرتا ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی اجر ملے گا۔ اگر شرعی عذر موجود ہے میدان میں جانے سے روکنے والے تو انشاءاللہ قتال فی سبیل اللہ کا اجر بھی ان کو ملے گا، اور اگر شرعی عذر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو قتال فی سبیل اللہ کا اجر تو شاید نہ مل سکے، لیکن قتال فی سبیل اللہ کی دعوت کا اجر ان کو ملے گا۔ اور ہم اسے حقیقی مجاہد اور اعزازی مجاہد کے خانے میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اعزازی مجاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فضیلت کے اعتبار سے مجاہد ہے لیکن حقیقت میں مجاہد نہیں ہے، اور حقیقی مجاہد کے مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اور جنگ میں مصروف ہے۔ اس بات کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اسے مکمل قرآن پڑھنے کا اجر ملے گا، اور دوسرا شخص ہے جس نے سورۃ البقرہ سے سورۃ الناس تک قرآن ختم کیا ہے۔ تب آپ خود بتائیں کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ ہاں، پہلے والے کو ختم قرآن کا اعزاز حاصل ہے اور دوسرے والے کو حقیقت حاصل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور فقہ میں بھی یہی اصول ہے کہ اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ میں مکمل قرآن ختم کروں گا اور اس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا تو اس کی قسم پوری نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ الف لام میم سے شروع کر کے من الجنۃ والناس تک قرآن کریم کو ختم نہیں کرے گا، اس کی قسم پوری نہیں ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جو شخص کے کسی کو جہاد کی تیاری کروا دے تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے خود جہاد کیا، جیسے کہ جہاد کیا، حقیقتاً جہاد نہیں کیا اس نے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شرعی عذر کی غیر موجودگی میں جو دعوتی کاموں میں مصروف رہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس جہاد کر لیا تو ان کو اس غلط فہمی سے بچنا چاہیے۔ جب تک آپ قتال فی سبیل اللہ میں نہیں آئیں گے تو یہ دعوت کے کام آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ 5واں نقطہ، دین کو سمجھنے والا طبقہ اور زمینی حقائق کو سمجھنے والا طبقہ اگر کام نہ کرے اور ایسا نظام قائم نہ کرے جو کہ دشمن کے ترتیب کو ختم کر سکے، دشمن کی وہ ترتیب جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کے دینی اور ثقافتی اور مسلمانوں کے بنیادی ڈھانچے کو گرانے کی کوشش میں مصروف ہے، اور جس کا مقصد اصلاً یہ ہے، بنیادی طور پر یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے کفار کے خلاف لڑنے کے جذبے کو جڑ سے اکھیڑ پھینکا جائے۔ اگر وہ طبقہ جو کہ ان حقائق کو سمجھتا ہے، وہ طبقہ جو کہ دین کا ادراک رکھتا ہے اور درد رکھتا ہے، اگر وہ ان کے اس پروگرام کو اور ترتیب کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا فإن النخبة الجهادية ستنقرض لا قدر الله بفعل العمل العسكري والأمني للعدو۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو منتخب طائفہ ہے جہادیوں کا، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے یہ دشمن کے استخباراتی اور عسکری حملوں کے نتیجے میں ختم ہو جائے گا۔
200 ہیں، 300 ہیں، 1000 ہیں، 2000 ہیں، آخر کب تک لڑیں گے یہ؟ تو اگر ہم ان کے پروگرام کو اور ان کی ترتیب کو خراب نہیں کریں گے، ختم نہیں کریں گے، جس کا مقصد مسلمان نسل سے اور مسلمانوں کے اندر سے جہاد کے جذبے کو اکھیڑ پھینکنا ہے، دین کو تباہ کرنا ہے، ثقافت کو، اخلاق کو، ہر چیز کو ختم کرنا ہے، اگر ہم ان کے اس پروگرام کو ختم نہیں کریں گے اور ان کے اس پروگرام پر ضربے نہیں لگائیں گے تو اللہ نہ کرے جو مجاہدین کا 100 کا 200 کا طبقہ ہے یہ بھی ختم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دشمن کا جو حملہ ہے عسکری اعتبار سے ہو یا استخباراتی اعتبار سے ہو یہ بہت زیادہ سخت ہے۔ ایک طرف تو جہادیوں کو جو طبقہ ہے منتخب افراد کا یہ ختم ہوگا، دوسری طرف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم افراد نہیں تیار کر پائیں گے، بلکہ امت دشمن کے تبلیغاتی حملوں، تربیتی حملوں کے نتیجے میں پگھل کر رہ جائے گی۔ وہ تربیتی حملے، وہ تبلیغاتی حملے جو کہ آج بچوں کے تعلیمی نصاب تک آ پہنچے ہیں، حتیٰ کہ قرآن کریم کے اور احادیث کے نصاب سے اخراج کے مسئلے تک آ پہنچے ہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیات، سنت نبویہ کی وہ احادیث جن کا تعلق جہاد سے ہے، کافروں کو مارنے اور قتل کرنے سے ہے، اسے نصاب تعلیم سے نکالنے کی باتیں آج کل ہو رہی ہیں، بلکہ نصاب تعلیم سے نکالا بھی جا چکا ہے۔ عقائد کے مسئلے پر حتیٰ کہ ان کے حملے شروع ہیں۔ وہ کیسے؟ آج بعض ملکوں میں حتیٰ کہ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو کافر کہنے سے منع کر دیا گیا ہے، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَقَدْ جَرَى أَكْثَرُ ذَلِكَ بِأَيْدِي كَثِيرٍ مِّنْ عُلَمَائِنَا وَلِلْأَسَفِ، اور یہ تمام کارروائیاں اکثر ہمارے علماء کے بک جانے والے قابل فروخت علماء کے ہاتھوں ہوا ہے۔ یہ سب کچھ ان علماء کے ہاتھوں ہوا ہے جو کہ ڈالروں کی چمک دمک کے نتیجے میں فروخت ہو رہے ہیں۔ افسوس ہے، دشمن کا جو خبیث منصوبہ ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ صرف بچوں کے نصاب تعلیم کی تبدیلی کے حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ میرے بھائیوں اس وقت تمام مسلمان ملکوں میں سینکڑوں کے حساب سے خطیبوں اور داعیوں کو تیار کیا جا رہا ہے اور انہیں بنیاد پرستی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف کورس کروائے جا رہے ہیں اور ان کے اندر اعتدال پرستی کے جینیات انجیکشن کے ذریعے ڈالے جا رہے ہیں، اعتدال پسندی کے جراثیم انجیکشن کے ذریعے ڈالے جا رہے ہیں، وہ جراثیم جو کہ امریکہ میں بنائے گئے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ پینٹاگون کے مشائخ اور استعمار کے مفتیوں کی کلوننگ ہو سکے، کاپیاں اور نسخے تیار کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں جو دوسرے انہوں نے تیار کیے تھے وہ تو مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، تو وہ دوسرے نسخے اور دوسرے کلون تیار کر رہے ہیں۔ کلوننگ تو سمجھتے ہیں، کلوننگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور کے جراثیم کو لے کر سائنسی طریقوں سے دوسرے بہت سے جانور اس کے مشابہ بنانا، اور یہ تجربہ جو ہے ہو چکا ہے۔ آپ حضرات کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ کلوننگ کے ذریعے چند بھیڑ اور دمبے وغیرہ بھی تیار کیے جا چکے ہیں، یہ سائنسی طریقے کے ذریعے ہوتے ہیں، اور وہ انسان تیار کرنے کی کوششوں میں بھی مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں نہ دکھائے، یہ بہت خطرناک باتیں ہوں گی، لیکن ہالی ووڈ سے وہ فلمیں جاری کر رہے ہیں، ذہنی طور پر معاشرے کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے کلون شدہ انسانوں کو بنا رہے ہیں جن کے اندر چپ لگے ہوئے ہیں، مائکرو چپ۔ بس اب یہ ہوگا کہ روبوٹ کی جگہ جو ہے حقیقی انسان آپ کو نظر آئے گا، گوشت پوست کا انسان ہوگا وہ،
لیکن اسے کنٹرول جو ہے کمپیوٹروں کے ذریعے کیا جائے گا۔ ساتھی کہتے ہیں کہ آج کل فلموں میں یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، کلوننگ کا یہ مطلب ہے کہ ایک حیوان یا ایک انسان سے اس کے جسم سے جینیاتی نسلی جو جراثیم ہوتے ہیں وہ لے کر دوسرے بہت سارے اس کی طرح نسخے تیار کرنا، تو وہ دیکھنے میں سب ایک جیسے نظر آئیں گے۔ تو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ دشمن کا جو منصوبہ ہے، جو خبیث ترتیب ہے، اس کے مطابق وہ بہت سارے پینٹاگون کے مشائخ اور بہت سارے استعماری مفتیوں کی کلون کرنا چاہتا ہے، اور وہ کر رہا ہے۔ آپ ایک کو ماریں گے تو 10 اور لے کر آ جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، استاد محترم یہ فرما رہے ہیں کہ دین کا احساس رکھنے والے اور حقائق کو سمجھنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ ایک نصاب تیار کریں، ایک نظام تیار کریں، تاکہ ہم دشمن کے منصوبوں کو ختم کر سکیں اور دشمن کے مقابل میں ہم اپنی امت کو جگا سکیں۔ دشمن ہماری امت کو سلانا چاہتا ہے، دشمن ہماری امت کو خراب کرنا چاہتا ہے اور ہماری امت کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دشمن کے ان سازشوں اور ان شیطانی منصوبوں کا مقابلہ کریں۔ اور مقابلہ کیسے ہوگا؟ وہ مقابلہ جہادی جذبات اور جہادی بیداری کے ذریعے ہوگا۔ آپ اپنی امت کے اندر اس بات کا احساس پیدا کریں گے کہ ہمیں ان یہودیوں کے خلاف لڑنا ہے، ان عیسائیوں کے خلاف لڑنا ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے عقیدے کے دشمن ہیں، ہماری عزت و ناموس کے دشمن ہیں، ہماری جان و مال کے دشمن ہیں، ہمارے نظریات و فکر کے دشمن ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو انہیں بتانی پڑیں گی، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ جہادی علماء اور جہادی مفکرین جن کے بیانات اس وقت پائے جاتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے اور ہماری امت کو بچایا جائے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، اگر ہم ذہنی طور پر نسل نو کی، نوجوانوں کی تربیت نہیں کریں گے تو آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ جہادی حضرات تو شہید ہو کر اللہ کے حضور جا رہے ہیں، اور نئی بھرتیاں اگر نہیں ہوں گی تو یہ کام آگے نہیں بڑھے گا۔ اور ہمارا تو مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس جہاد کو چند ایک تنظیموں کے جہاد سے نکال کر عالمی جہاد میں بدلنا چاہتے ہیں۔ تو جب افراد ہی نہیں ہوں گے، بھرتیاں ہی نہیں ہوں گی، نئے لوگ نہیں آئیں گے، تو عالمی جہاد میں بدلنے کی بات تو رہی ایک طرف، وہ تنظیمی جہاد کا جو ایک مختصر سے افراد کا جہاد ہوتا ہے وہ بھی شاید رک جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ چھٹا نقطہ، دین کی حفاظت اور امت میں ثقافتی بنیادوں کی حفاظت کے سلسلے میں ہمیں ایسے لائحہ عمل کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس لائحہ عمل پر عمل کرنے کے لیے خفیہ ترتیبوں کے بھی محتاج ہو جائیں۔ شہروں کے اندر تربیت، شہروں کے اندر نشر و اشاعت اور خفیہ تربیت کے سلسلے میں ہو سکتا ہے ہمیں زیر زمین جانا پڑے، جیسے کہ روسی قبضہ جب کہ وسط ایشیائی ریاستوں میں ہوا تھا تو لوگوں نے خفیہ حجروں کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے خفیہ حجروں کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ وسط ایشیائی ریاستوں میں یہ سب کچھ ہوا جب روس نے ان پر دینی اعتبار سے سختیاں شروع کی، حتیٰ کہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی، نعوذ باللہ اللہ کا انکار کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح مشرقی ترکستان میں جب چینیوں نے کمیونسٹ انقلاب اور کمیونسٹ ثقافت کو پھیلانے کی کوشش کی تو وہاں کے مسلمانوں نے خفیہ حجرہ نظام شروع کیا تھا، حتیٰ کہ ایسے ایسے واقعات آپ سنیں گے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ چونکہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میرا وقت اکثر وسط ایشیائی ریاستوں سے آئے ہوئے مہاجرین کے ساتھ گزرا ہے، اس لیے ہم نے ان سے بہت سارے واقعات سنے ہیں۔ بعض حضرات یہ واقعات سناتے ہیں کہ ہمارے استاذ
شراب کی بوتلوں کو رکھ دیتے تھے اور اندر جو ہے سبق ہوا کرتا تھا۔ باہر شراب کی بوتلیں نظر آتی تھیں اور اندر جو ہے دین کا سبق ہوتا تھا۔ حالات اس نہج تک پہنچ چکے تھے۔ ہم یہاں پر یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، لیکن یہ مجبوری ہے۔ کہیں کوئی شخص جس کے ذہن میں شیطان کا غلبہ کچھ زیادہ ہو، وہ یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ اب امنیت کے لیے گانے سننا بھی جائز ہے، امنیت کے لیے دوسری بدماشیاں کرنا بھی جائز ہے۔ نہیں، یہ ایک قصہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ ان لوگوں کو اس حد تک جانا پڑا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی دین کی حفاظت کی ہے، انہوں نے پھر بھی اپنے اخلاق کی اور ثقافت کی حفاظت کی۔ اور آج آپ دیکھیں وسط ایشیائی ریاستوں سے کتنے سارے لوگ جہاد کے لیے آئے۔ استاد ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روسیوں نے کمیونزم کے دیگ میں وسط ایشیائی ریاستوں کے مسلمانوں کو پکایا پکایا پکایا، اور جب اس نے ڈھکنے کو اتارا تو وہ مسلمان اللہ اکبر کہہ کر نکلے، یعنی اس کو اس کا کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے نظام الحجرات السریہ، خفیہ حجرہ نظام متعارف کروایا۔ وہ کمروں کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے اور مہینے مہینے وہاں بند رہتے تھے، محصور رہا کرتے تھے، اور جو کچھ ملا روکا سوکا کھایا اور دین کی حفاظت کی۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی آزمائشیں آئیں، لیکن پھر بھی ہمیں دین کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ جو جمہوریت کا ماحول ہے، جو کہ امریکہ ہمارے ملکوں میں توپ کے دہانوں کے ذریعے لے کر آیا ہے، توپ اور ٹینکوں کے ذریعے اور زور و زبردستی جو ہمارے اوپر مسلط ہے اس وقت، اس ماحول میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس ماحول میں ایک نام نہاد آزادی حاصل ہوتی ہے انسان کو، جو کہ حقیقت میں آزادی وغیرہ کچھ نہیں ہے، لیکن ظاہر میں نام نہاد ایک آزادی ہوتی ہے۔ اس ماحول میں آپ ممکن ہے کہ غیر حکومتی مقامی طور پر اپنی مدد آپ کے تحت کوئی ادارہ قائم کریں اور اس کے ذریعے آپ تربیت و تعلیم اور نوجوانوں کو دین کی حفاظت کے لیے راستہ فراہم کریں۔ جیسے کہ استاد فرما رہے ہیں، الجزائر میں شیخ ابن بادیس نے رحمہ اللہ جمعیت العلماء المسلمین قائم کر کے کیا، اور اس تنظیم کے ذریعے انہوں نے مسلمان نوجوانوں کے اندر اسلامی بیداری قائم کی، جہادی روح ان کے اندر پھونکی، اور ان کو یہ بتلایا کہ تم مسلمان ہو اور یہ فرانسیسی تمہارے دشمن ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بچوں کی تربیت کی، نوجوانوں کی تربیت کی۔ بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ فرانسیسیوں کا جو منصوبہ تھا وہ ناکام ہوا، اور انہوں نے مکمل کامیابی کے ساتھ، ان کے شاگردوں نے مکمل کامیابی کے ساتھ فرانسیسی منصوبے کو ناکام کر ڈالا۔ فرانسیسیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ الجزائر سے عربیت اور اسلامیت کے نقش و نگار کو مٹا دیا جائے، مکمل طور پر مسخ کر دیا جائے، لیکن شیخ مجاہد ابن بادیس رحمہ اللہ کے شاگردوں نے فرانسیسیوں کے منصوبے کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ جہاد کیا، اسلحہ اٹھایا انہوں نے، اور اسلحہ اٹھا کر انہوں نے 1930، 40 اور 50 کی دہائیوں میں زبردست جہاد کیا فرانسیسیوں کے خلاف۔ ہم یہاں پر ہمارے اکابرین مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا تذکرہ بھی کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے افراد کی تیاری کے لیے دیوبند نامی محلے میں دارالعلوم کا قیام کیا۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ یہاں سے ایسی نسل پیدا ہو جو کہ انگریزوں کو مارے، اور ان کا یہ مشہور قول ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دارالعلوم سے ایسے لوگ نکلیں جو کہ انگریزوں کے محل میں شگاف کر دے، اور چاہے میرے مدرسے کی دارالعلوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، جنگ بہرحال جاری رہے گی۔ تو یہ ان حضرات کے عزائم تھے،
یہی وجہ تھی کہ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ رویا کرتے تھے آخر زمانے میں کہ ہم نے اس مدرسے کو جہاد کے لیے قائم کیا تھا، علم برائے علم کے لیے قائم نہیں کیا تھا۔ تو ان اکابرین کے مقاصد اور عزائم کو جنہوں نے عملی شکل دی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ تو یہاں پر بھی ابن بادیس رحمہ اللہ کی مثال ذکر ہو رہی ہے کہ انہوں نے امت کے نوجوانوں کو تیار کیا، اور جب فرانس نے اپنا منصوبہ کھولا اس منصوبے کے خلاف امت کے نوجوان چڑھ دوڑے، اور انہوں نے زبردست انداز میں فرانسیسی منصوبے کا مقابلہ کیا۔ جیسے ہمارے اکابرین دیوبند اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، انہوں نے انگریزی سیاست اور انگریزی استعمار کا بھرپور انداز میں مقابلہ کیا۔ اور استاذ فرما رہے ہیں کہ مسجدوں، کتب خانوں اور خانقاہوں کا بھی اس سلسلے میں بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دینی درس و تدریس اور گھر کے اندر جو حلقے لگتے ہیں اس میں بھی بہت بڑا کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ عورتیں اور دعوت دینے والی بہنیں خاندانوں کے اندر اور گھروں کے اندر دین کی حفاظت کے لیے نسل نو کی ثقافت اور ان کی زبان اور اخلاق کی حفاظت کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اور یہ تو ایک ایسا میدان ہے جو کہ پرامن ہے، اس میں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسلحہ اٹھا کر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ اصل کام تو یہ ہے، استاد فرما رہے ہیں کہ ہمیں ابھی سے اسلحہ اٹھانا چاہیے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے، لأنها فرض عین علی کل مسلم، اس لیے کہ اسلحہ اٹھانا اور جہاد کرنا، قتال کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ لیکن کم از کم اتنا تو کریں کہ پرامن طریقوں کے ذریعے تربیت، تہذیب و ثقافت کا کام آپ کریں۔ یہ جو بچے ہمارے ممی ڈیڈی بنتے جا رہے ہیں، چپس اور برگر کے بچے بنتے جا رہے ہیں، پینٹ شرٹ اور کیپ پہن کر انگریزوں کی اولاد کی طرح نظر آتے ہیں، ان کی کم از کم حفاظت کی جائے اور ان کی کم از کم تربیت کی جائے، ان کی زبان کی کم از کم تربیت کی جائے۔ یہ اردو بولتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ انگریزی بول رہے ہیں یا انگریزی میں اردو بول رہے ہیں، ٹینشن ہے اور پینشن ہے، بس یہی باتیں ہیں۔ کم از کم ان کی زبانوں کی تو حفاظت کی جائے۔ جیسے ہمارے استاد منظور احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ہر جگہ ٹریکٹر لگایا ہوا ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک ماسٹر ہے، ایک دوسرا ٹریکٹر ہے، ایک جنریٹر ہے، یہ سب ٹریکٹر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ مسٹر ٹریکٹر ان باتوں کو چھوڑو اور اپنی زبان کی طرف آؤ، عربی سیکھو، اپنی ثقافت کو پہچانو، آداب و اخلاق کو پہچانو، اور اس کام کے لیے وہ حضرات جو کہ جہاد کے میدان میں آنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، کم از کم پرامن طریقے سے یہ کام تو کر سکتے ہیں، یہ کام تو کرنا چاہیے۔ عورتیں، ہماری بہنیں جو گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ یہ کام کر سکتی ہیں۔ بلکہ آپ کو تو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ماں تو سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، تو ماں جس طرح بچے کو سکھائے گی تو انشاءاللہ بچے آگے جا کر، جس طرح ابن بادیس رحمہ اللہ کے شاگردوں نے فرانسیسیوں کا مقابلہ کیا، اور جس طرح علماء دیوبند کے شاگردوں نے اور ان کے معتقدین نے انگریزی استعمار کا مقابلہ کیا اور آج تک کرتے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگلی نسل بھی اس طرح تیار ہوگی اور اس سے آئندہ نسلیں بھی اسی طرح تیار ہوتی رہیں گی۔ 7واں نقطہ، سیاسی، تبلیغاتی، فکری اور ثقافتی میدان میں کام، یہ تمام کام جو ہے پرامن کام کے میدان ہیں۔ اس میں انسان شہری مقابلے، اس میں انسان شہری رد عمل اور اس کے اسباب کے بارے میں جو فکر ہے انہیں بیان کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر احتجاج کرنا، اس کو بیان کر سکتا ہے کہ اس ظلم کے خلاف ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، یا مثال کے طور پر اپنے غصے کا اظہار کرنا کسی بھی معاملے پر، تو یہ کر سکتا ہے وہ۔ لیکن یہاں پر ایک بات کا خیال رہے کہ ایسے مظاہروں کے ہم قائل نہیں ہیں جن کے نتیجے میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہن نہتے ہو کر شہید ہو جائیں،
ہم ایسے مظاہروں کے قائل نہیں ہیں جن میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو ان شیطانوں کے سامنے مال غنیمت بنا دیا جائے. ہم ایسے مظاہروں کے قائل نہیں ہیں. لیکن مظاہرے کرنا اور احتجاج کرنا فی الجملہ مباح ہیں. یہ ہمارے علماء کرام کا فتویٰ ہے، جیسے مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے. لیکن مسلح دشمن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، تو ان کے خلاف سینہ کھول کر نکل جانا یہ کوئی بہادری نہیں ہے. مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ خود بھی مسلح ہوں، وہاں سے ہجرت کریں اور جہاد کی تیاری کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ٹھنڈے خون مظاہروں میں نکل گئے اور آپ پر تڑا تڑ گولیاں برس رہی ہیں اور آپ پتہ نہیں شہید ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، واللہ عالم، اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ہم اس طرح کے مظاہروں کے قائل نہیں ہیں. ہاں ایسے مظاہرے جو کہ اس خبیث ڈیموکریسی اور جمہوری نظام میں قانوناً اس کی اجازت ہے، تو ایسے مظاہرے کر کے آدمی کو اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا چاہیے اور احساس دلانا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو. اسی طرح شہری کشمکش اور شہری جدوجہد کے اندر، شہری رد عمل کے اندر تالیف و تصنیف، نشر و اشاعت، مظاہرے کرنا اور ریلیاں وغیرہ نکالنا، یہ تمام چیزیں شامل ہیں. اور استاد یہ فرما رہے ہیں کہ شاید یہ شرعی اعتبار سے جائز ہو تاکہ ہم لوگوں کے سامنے بتا سکیں اور لوگوں کو دکھا سکیں کہ یہ حکام جو ہیں یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، قانون کے نام سے، نظام کے نام سے یہ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں. کم از کم اتنی باتیں تو ہم ان کو بتا سکتے ہیں لوگوں کو. لوگوں کی عام بیداری کے لیے شاید ان مظاہروں کا فائدہ ہو. اور ڈیموکریسی جمہوری اس خبیث نظام کے اندر یہ نام نہاد آزادی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان مظاہروں کے کرنے سے، پرامن سیاسی ریلیوں کے نکالنے سے آپ کو کوئی بھی دہشت گرد کہہ کر پکڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تمام کے تمام سیاسی، تبلیغاتی اور شہری کام ہیں اور پرامن کام ہیں. اس میں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستو، استاد یہاں پر ان کاموں کے سلسلے میں دو مہم تنبیہات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارا یہ بیان یہاں تک سن لیا ہے وہ ان تنبیہات کو اچھی طرح سنیں، ورنہ بات ناقص اور ادھوری رہ جائے گی. ہم یہاں پر جو تنبیہات کا ذکر کر رہے ہیں، استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ کے الفاظ کا خلاصہ ہم یہاں بیان کریں گے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ڈیموکریسی اور جمہوری نظام کے سائے میں موجود ماحول سے کس طرح کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. پہلی بات، آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ اس ڈیموکریسی نظام میں تین طرح کے ادارے ہوتے ہیں: تشریعیہ، قانون بنانے والے ادارے; تنفیذیہ، قانون کو نافذ کرنے والے ادارے; قضائیہ، عدالتی ادارے. ان تینوں اداروں میں کام کرنا شرعاً حرام ہے اور کفر ہے، اس لیے کہ اسلام کے خلاف، اسلامی شریعت کے خلاف قانون بنانا یہ کفر ہے. اسلامی شریعت کے خلاف بنائے ہوئے قانون کو نافذ کرنا یہ کفر ہے. اسلامی شریعت کے خلاف بنائے ہوئے قانون کے مطابق عدالتوں میں فیصلے سنانا یہ کفر ہے. اور ان اداروں میں کام کرنے کی وجہ سے انسان کے مرتد ہو جانے کا خطرہ بہرحال برقرار رہتا ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. تو دین کی خدمت یا پرامن جدوجہد کے بہانے کسی شخص کو شرعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ان اداروں میں کام کرے. پھر میرے بھائیوں، ان حکومتوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم وہ ہے جو کہ بلا واسطہ کفار کے قبضے میں ہوتی ہیں اور بلا واسطہ کفار انہیں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اس زمانے میں عراق میں ہو رہا ہے کہ امریکی وہاں خود موجود ہیں، یا افغانستان میں ہو رہا ہے کہ امریکی وہاں موجود ہیں، کرزئی کو وہ استعمال کر رہے ہیں اور عراق میں علاوی کو وہ استعمال کر رہے ہیں، یا جیسے کہ فلسطین میں ہے کہ اسرائیلی وہاں خود موجود ہیں
محمود عباس قسم کے خبیث لوگوں کو وہ استعمال کر رہے ہیں. یا دوسری قسم ان حکومتوں کی وہ ہے جو بالواسطہ کنٹرول ہوتے ہیں. پہلی قسم بلا واسطہ ہے، دوسری قسم بالواسطہ ہے کہ کفار اصلی جو ہیں وہ آپ کو سامنے نظر نہیں آئیں گے، ہماری ہی طرح ان کے نام ہوں گے، عبد الکریم، عبد الشکور، عبد الجبار ان کے نام ہوں گے، اور ہماری ہی طرح ان کے رنگ ہوں گے، ان کی شکلیں اور ان کی زبانیں ہماری ہی قومی عادات وہ اپناتے ہوں گے، لیکن وہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے امریکہ کی اطاعت کرتے ہیں. جیسے وسط ایشیائی ریاستیں ہو گئیں، یہ روس کی اطاعت میں ابھی تک ہیں، یا جیسے یہ پاکستان، سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک بغیر کسی استثناء کے پوری دنیا کے جو مسلمان ممالک ہیں، یہ سب کے سب اگر پہلی قسم سے نہیں ہے تو دوسری قسم سے ضرور ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور ان کو باقاعدہ اوامر جاری کیے جاتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو آل سلول کی حکومت ہے سعودی عرب میں، اس حکومت کی بنیاد اور اس حکومت کا قیام اسی شرط پر ہوا ہے. اس کی ایک لمبی تفصیل ہے. سعودیہ کی حکومت 2 بار گر چکی ہے، یہ تیسری بار ہے، اور یہ حکومت باقاعدہ برطانیہ کے ساتھ مشروط طور پر وجود میں آئی ہے کہ تم اسرائیل کو کچھ نہیں کہو گے اور ہماری اطاعت کرو گے، خارجہ پالیسی میں ہماری بات سے آگے پیچھے نہیں جاؤ گے. اور پھر یہ مشروط اطاعت اور آل سلول کی حکومت یہ بطور میراث امریکہ کو منتقل ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ برطانیہ کی طاقت ختم ہوئی، برطانیہ کا سورج ڈوب گیا، امریکہ آیا تو امریکہ کو اب یہ میراث منتقل ہو چکی ہے. اب سعودی عرب جو ہے اور اس کے حکمران اور اس کے سرکاری ملے یہ سب امریکہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور وہ معاہدے جو کہ سعودی حکومت کے سب سے بڑے منافق آل سلول نے کیے ہیں برطانیہ کے ساتھ، ان معاہدوں کی کاپیاں وہ جاری ہو چکی ہیں نیٹ پر. اس میں کسی کو شک شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ برطانیہ کے حکومت کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے ارشیف سے، ارکائیو جس کو کہتے ہیں، اپنے معلومات کے ذخیرے سے ہر 30 سال بعد کچھ ضروری چیزیں جاری کر دیتے ہیں یہ برطانیہ والے. تو انہوں نے یہ جاری کی ہوئی ہیں اور ان چیزوں کو جاری ہوئے بھی 40 سال ہو چکے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہماری اس مرحوم امت کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو اس زمانے میں یہ جو مرتدین کی حکومت ہے جو کہ اللہ کی شریعت کے سوا دوسرے قوانین کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں کرتے ہیں، مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں، تو اس طرح کے حکومتوں کے تحت ان 3 اداروں میں سے کسی بھی ادارے میں کام کرنا کفر ہے، شرعاً حرام ہے. ولا يجوز العمل في أي جهاز من أجهزتهم السلطوية التشريعية والتنفيذية والقضائية. ان کے ان تینوں اداروں میں سے کسی ایک ادارے میں بھی کام کرنا شرعاً کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، اور ان اداروں میں کام کرنا کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی شخص ان حکومتوں کے ماتحت اگر قاضی بنتا ہے تو یہ کفر اکبر کا مرتکب ہے، مخرج من الملہ، اس لیے کہ وہ ایک ایسے قانون کے مطابق حکم کر رہا ہے جو کہ اللہ کے قانون کے بالکل برخلاف ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسرے نمبر پر ہے تنفیذی، کہ جو ان قوانین کا اجرا کرتے ہیں اور ان قوانین کو لوگوں پر نافذ کرتے ہیں. ان اداروں کے جو سربراہان ہیں یہ کفر اکبر کے مرتکب ہیں اور یہ مرتدین ہیں. نمبر 3 سلطہ تشریعیہ، قانون ساز ادارے، پارلیمنٹ اور سینٹ. ان اداروں میں کام کرنا یہ کفر اکبر مخرج من الملت والدین ہے، اس لیے کہ ان اداروں میں وہ قوانین بنائے جاتے ہیں جو اللہ
کہ قرآن کو نعوذ باللہ چیلنج کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو وہ چیلنج کرتے ہیں. تو اس لیے ان اداروں میں کام کرنا ایک کفر ہے اور اس پر علماء کرام کا اتفاق ہے، اور جو لوگ اتفاق نہیں کر پاتے وہ بھی قواعد کا انکار نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں خود ساختہ قوانین کا جو سیلاب آپ کہہ لیں، یا سب سے پہلا جو حملہ امت پر ہوا ہے وہ چنگیز خان کے ذریعے ہوا ہے. چنگیز خان کی اولاد نے یاسق نامی قانون بنایا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ جو شخص کھڑے ہو کر پیشاب کرے اس کو قتل کر دیا جائے، جو شخص پانی میں پیشاب کرے اسے قتل کر دیا جائے، جو شخص زنا کرے، لواطت کرے اسے قتل کر دیا جائے، جو شخص کسی کے باغ سے چوری کرے اسے قتل کر دیا جائے. یہ اس کے قوانین تھے. اور اس زمانے میں آپ حضرات کو یہ اچھی طرح معلوم ہے، الحمدللہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں آپ حضرات بھی. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو فتاوی نقل کیے ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، اور ان کا تذکرہ اس لیے بطور خاص کیا جاتا ہے یاسق کے معاملے پر، اس لیے کہ ان کے زمانے میں یہ ہوا تھا، اور جب ان کے زمانے میں یاسق کا قانون آیا تو انہوں نے فوراً اس کو کفر قرار دیا، اور اس قانون کی اجرا و تطبیق کرنے والے نہیں بلکہ اس قانون پر مبنی اور اس قانون کی بنیاد پر قائم اداروں کی طرف اپنے معاملات کو اٹھانے والوں کو بھی انہوں نے کافر قرار دیا ہے. اب تو ہم یہ باتیں کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ تکفیری حساب آئے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ آپ دیکھ لیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے آپ اسے دیکھ لیں، اور اس کے بعد ہمارے زمانے کے سلف صالحین میں جن کا شمار ہوتا ہے محدث احمد محمد شاکر رحمہ اللہ، ان کا فتویٰ آپ دیکھ لیں. اور اس طرح بہت سارے علماء کرام کے فتاوی موجود ہیں جو کہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس زمانے کے ان قوانین کی طرف مراجعت کرنا بھی کفر ہے بغیر مجبوری کے. برضا اور رغبت جو ان قوانین کی طرف مراجعت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، وہ کافر ہے. ہاں مجبوری ہے، یہ الگ بات ہے، مجبوری کے الگ احکام ہوتے ہیں اور اس کا الگ باب ہے. اور انشاءاللہ استاد فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کی دوسری فصل میں دوسرے حصے میں ہم انشاءاللہ اس بارے میں مزید دلائل اور تفصیلات بیان کریں گے. یہ تو ہو گئی پہلی شرط، یہ ہے پہلی تنبیہ. دوسری تنبیہ یہ ہے جو لوگ پرامن عالمی جہاد کی دعوت دے رہے ہیں، دعوتی کاموں میں مصروف ہیں، سیاسی کاموں میں مصروف ہیں، تبلیغات اور نشر اشاعت کے کاموں میں مصروف ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہ، لیکن ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جہاد یا مجاہدین یا ان مسلمانوں کی مخالفت کرے جو کہ ان کفار کے خلاف کھڑے ہیں، چاہے کسی بھی اعتبار سے کھڑے ہوں. شریعت کے دائرے میں وہ ان کفار کی کسی بھی اعتبار سے مخالفت کرتے ہوں، ان کی مخالفت نہیں کر سکتے آپ. اگر آپ شہروں میں بیٹھ کر عالمی جہاد کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور دعوت کے کام میں مصروف ہیں، سیاسی کاموں میں بھی مصروف ہیں، پہلی شرط کے مطابق کہ انتخابات، ووٹ، یہ کام آپ نہیں کرتے ہیں، لیکن دوسرے جو شرعی سیاست موجود ہے، اسلامی سیاست موجود ہے، اس میں آپ مصروف ہیں اور تبلیغات اور نشر و اشاعت کا کام آپ کر رہے ہیں، تو آپ اس دعوے کی بنیاد پر کہ میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، اپنی ذات سے میں شکوک و شبہات اور اپنے ادارے سے میں شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے ان مجاہدین کے خلاف پراپیگنڈے کر رہا ہوں، نہیں، اس بات کی گنجائش نہیں ہے. اور نہ ہی اس دعوے پر کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے مجاہدین کے خلاف بکواسات کرنے کی کہ وہ معتدل ہے اور میانہ روی اختیار کر رہا ہے. اور نہ ہی کسی کو اپنے کام اور کردار کو برقرار رکھنے کے لیے اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مجاہدین کی مخالفت کرے یا جہاد کی مخالفت کرے. اور نہ ہی اس بہانے کی وجہ سے کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ ان استعماری ایجنٹوں سے یا استعماری قوتوں سے اجازت لینا چاہتا ہے، اس لیے تھوڑی سی مخالفت مجاہدین کی کر دی جائے.
نہیں میرے بھائیو، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ دلیل اس کی قرآن و حدیث سے تو بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ یہاں پر بات عقلی آئی ہے کہ وہ بھی عقل استعمال کر رہا ہے نا، کہ تھوڑی سی مخالفت اگر کر دوں گا تو راستہ کھل جائے گا۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بعض اخبارات جن کے نام بھی حتیٰ کہ اسلامی ہیں، ان میں مجاہدین کو ہلاک اور ناپاک فوج کو شہید لکھا جاتا ہے۔ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں بھائی 99% کام کرنے کے لیے 1% کمپرومائز تو کرنی ہی پڑتی ہے، تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور شاید کہ یہ کفر تک انسان کو لے جائے۔ اس بات کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو 99% کام کرنے کے لیے آپ کو 1% کفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مجبوری کے احکام دوسرے ہیں، لیکن یہ حالات مجبوری کے نہیں ہیں کہ آپ اخبار نہیں نکالیں گے تو آپ کی جان نکل جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجبوری کے احکام الگ ہیں۔ لوگوں نے مجبوری کو بہت بڑی بوری بنا دیا ہے، اس میں لوگ جو چاہتے ہیں وہ ڈالتے رہتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے۔ یہ مجبوری اتنی بڑی بوری نہیں ہے۔ مجبوری کے معنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ الا بالسیف، کہ تلوار کے علاوہ کسی اور چیز سے آپ پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، قتل کے علاوہ اور کوئی دھمکی آپ کو دی جاتی ہے، یہ مجبوری نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ الا من اکرہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما وعن امہ اجمعین، ان کو جو دھمکی دی گئی تھی وہ قتل کی دھمکی تھی، اور وہ حقیقت میں دھمکی تھی، اس لیے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا گیا، ان کے بوڑھے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور کن پرتشدد انداز میں ان دونوں کو شہید کیا گیا وہ سب اس مسکین بیٹے کے سامنے تھا۔ اور پھر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو بھی کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا گیا تھا کہ تم نہیں مانو گے تو تمہیں بھی ہم مار دیں گے۔ تو ان کی حالت پر اپنے حالات کو قیاس کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ جب تک ان پر ایسے حالات نہیں آتے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، جب تک کسی پر ایسے حالات نہیں آتے اور وہ اپنے آپ کو حضرت عمار پر قیاس کرے رضی اللہ عنہ، تو بہت بڑی شرم کی بات ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی والدہ کو دردناک انداز میں شہید کیا گیا ہو، ایک ایسا شخص جن کے والد محترم کو، سفید ریش بوڑھے کو مار مار کر قتل کر دیا گیا ہو، اور خود انہیں بھی کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا ہو، ایسے حالات اللہ تعالی عافیت کا معاملہ فرمائے، جس پر آئے وہ اپنے آپ کو ان پر قیاس کر کے اپنے آپ کو الا من اکرہ کہہ سکتا ہے، ورنہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ نہ اپنے آپ کو کوئی دھوکہ دے اور نہ ہی لوگوں کو، اس لیے کہ اللہ کے سامنے تو بہرحال جانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے، میں انشاءاللہ عقلی جواب ابھی دوں گا، لیکن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی جو بات ہے یہ مکمل کر لینے دیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مسئلہ ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے جسے علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں ایک عام صحابی تھے، وہ لیڈر یا رہبر نہیں تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کام عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے لیے جائز تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے، یہ علماء کرام کا فتویٰ ہے۔ اس لیے کہ جو شخص رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، اسے اس طرح کے تقیے والے کام کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک عام صحابی تھے، ان کے لیے اس کی گنجائش تھی، اور یہ ایک مشہور قانون اور قاعدہ ہے شریعت میں کہ عقیدے کے مسئلے میں تقیہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو شیعوں کا مذہب ہے کہ وہ ہر جگہ تقیہ کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جب تک ہماری حکومت نہیں آتی ہے تو نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ خدا دو ہیں، اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں۔ تو آپ ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے بھئی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تو نہیں کیا۔ تو بھئی یہ تو تقیہ، یہ تو کفر ہے۔
ہماری تو پوری جنگ ہی اسی بنیاد پر ہے کہ عیسائی جو ہیں ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے. تو نہیں بھائی، ضرورت ہے یہ وہ تو فضول اور بیہودہ باتیں ہیں، اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے. جیسے یہ ڈیموکریٹ کہتے ہیں کہ جب تک وطن آزاد نہیں ہو جاتا تب تک اس مسئلے کو چلاتے رہو، یہ فضول اور بیہودہ باتیں ہیں. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ فی الحال تو اسی آئین کے مطابق مذاکرات کو چلنے دو، بعد میں دیکھیں گے. نہیں، یہ بعد میں دیکھنے کی باتیں نہیں ہیں، عقیدے کی باتیں ہیں، نظریات کی باتیں ہیں. ہم تو عقیدے اور انہی نظریات کی خاطر آئے ہیں، تو اس میں سودے بازی کی اجازت شرعاً نہیں ہے. تو یہاں پر بھی استاد محترم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص ان بہانوں کی بنیاد پر کہ ہمارے اوپر کسی کو شک نہ ہو اور ہمارا کام چلتا رہے اور 99% کام کے لیے 1% گڑبڑیشن کرنی پڑتی ہے، اس طرح کی جو باتیں لوگ کہتے ہیں، تو استاد یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ آپ جو وہاں پر جمہوریت کے سائے تلے موجود ہیں اور کام کرنے کی ایک اجازت آپ کو شرعاً دی جا رہی ہے جو کہ اصلاً موجود نہیں ہے، تو اضطراری حالت ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے جہادی ماحول بنانا اور جہاد کی مدد کرنا. جب بڑے بڑے داعی حضرات، مفکرین حضرات، لیڈر اور رہبر حضرات اور اس امت کے تعلیم یافتہ حضرات ہی جہاد و مجاہدین کی مخالفت کریں گے تو ماحول کیسے پیدا ہوگا اور جہاد کی امداد اور جہاد کا تعاون کیسے ہوگا؟ جب آپ خود ہی مخالفت کرنے والے نوجوانوں کی اور اسلام پسند افراد کی مخالفت کریں گے اور ان کی عزت و آبرو کو چوک پر نیلام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جہادی ماحول کے پیدا ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. کما یفعل المغفلون، جیسے کہ زمانے میں غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ کر رہے ہیں، والفجرہ اور فساق و فجار کر رہے ہیں، والتائہون اور عقیدہ و منہج کو سمجھے بغیر بھٹکے ہوئے لوگ کر رہے ہیں. من بعد علماء الاسلام و مثقف الامہ و مفکریہا، اسلام کے بعض علماء، تعلیم یافتہ حضرات اور دانشور حضرات اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ بات تو ہو گئی ان حضرات کے لیے. اب ایک بات خود جہادیوں کے لیے بھی ہے. جہادیوں کے لیے بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ ان شرائط کا خیال کرتے ہوئے، ان شرائط کی رعایت کرتے ہوئے کہ وہ جمہوریت کے اندر شامل نہیں ہیں، جمہوری حکومتوں کے حصے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ مجاہدین کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، وہ پرامن دعوت و تبلیغ، نشر و اشاعت اور دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، تعلیم و تربیت، درس و تدریس، تو مجاہدین کو بھی چاہیے کہ ان کے خلاف زبان درازی نہ کریں، اور مجاہدین کو بھی چاہیے کہ ان کے ترک جہاد کی وجہ سے انہیں میڈیا میں اور اپنے نشر و اشاعت کے اداروں میں بدنام نہ کریں. ٹھیک ہے، وہ ترک جہاد کے مرتکب ہیں اور بہت ساروں کے معاملے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، بلکہ اکثریت کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ ترک جہاد کے مرتکب ہیں اور بہت بڑے حرام کام کے مرتکب ہیں. گناہ کبیرہ ہے ترک جہاد، جیسے زنا گناہ کبیرہ ہے، جیسے بدفعلی گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح ترک جہاد بھی گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے. اور اسی انداز میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ترک جہاد کا ذکر کیا ہے. زنا، چوری اور ترک جہاد، ان تمام برے اعمال کو انہوں نے ایک ہی فہرست میں ذکر کیا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ترک جہاد کے مرتکب ہیں، لیکن آپ کو ہر ایک کا نام لے کر فلان یہ جہاد نہیں کر رہا ہے، فلان یہ جہاد نہیں کر رہا ہے، اس طرح انداز اختیار کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اس کا جواب اللہ کو خود دیں گے. عمومی طور پر دعوت اور بیانات کا سلسلہ تو جاری رہنا چاہیے، لیکن کسی کے اوپر باقاعدہ اس انداز سے حملہ آور ہو جانا کہ یہ صرف مدرسے چلاتے ہیں اور یہ
جہاد نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ عمومی بیانات کرنا ٹھیک ہے، لیکن خصوصی طور پر کسی پر حملہ آور ہونا اور کسی کو نشانہ بنا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ لوگ ان جمہوری حکومتوں کے حصے نہیں بنتے اور نہ ہی ان جمہوری حکومتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور نہ ہی مجاہدین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور نہ ہی جہاد کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، تو ان کی مخالفت ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے، لأنهم يؤدون عملا مهما جدا لأرضية المقاومة ومكملا لجهودها، اس لیے کہ وہ ایک ایسے ضروری کام میں مصروف ہیں جس کے ذریعے سے عالمی جہاد کے لیے زمین ہموار ہو رہی ہے، اور عالمی جہاد کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کا تکملہ ان کا کام ہے، ان کے کاموں کی وجہ سے یہ کام مکمل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوبارہ بطور تنبیہ ان دونوں تنبیہات کو ذکر کر دیتا ہوں کہ جمہوری ماحول میں جو کہ شرعاً کفر ہے، اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی ہمیں پرامن طور پر جہاد اور مجاہدین کی خدمت میں مصروف رہنا چاہیے، اور پوری دنیا سے استعمار کو جو چاہے بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو اسے ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف رہنا چاہیے۔ لیکن اس میں 2 شرطیں ہیں اور 2 تنبیہات ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ہمیں ان جمہوری حکومتوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اس لیے وہ لیڈر حضرات جو کہ اس زمانے میں جمہوری حکومتوں کا حصہ ہیں ان سے برات کا اعلان کرنا یہ ہمارے منہج کا تقاضا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اپنے کام کو بچانے کے لیے، اور بقول بعض ہے کہ 99% دین کی خدمت کے لیے 1% کفر بھی کرنا پڑتا ہے، نعوذ باللہ، تو ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے جو حضرات بھی شہروں میں بیٹھ کر یا شرعی عذر کی وجہ سے وہ اسلحہ نہیں اٹھا پا رہے یا غیر شرعی عذر کی وجہ سے ترک جہاد کے جرم کے وہ مرتکب ہیں اور گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، تو ان کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ انہیں بھی دعوتی کاموں میں اور پرامن قسم کے جو کام ہے ان میں مصروف رہنا چاہیے۔ لیکن مجاہدین کی مخالفت، جہاد کے خلاف بیان بازی، اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدے پر، اپنے منہج پر، سلف صالحین رحمہم اللہ سے جو افکار و نظریات ہمیں بطور میراث منتقل ہوئے ان پر مستحکم اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیاست التراجع یعنی پسپائی کی پالیسی سے اللہ تعالی ہمیں بچا کر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ